أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں اس سیریز کے شروع میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سیریز کا مقصد ہوگا کہ ہم قرآن کی دعاؤں سے اپنے آپ کو متعارف کرائیں اور ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے فارمیٹ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ میں اصل میں تو تفسیر کا طالب علم ہوں، عربی زبان کا طالب علم ہوں، لیکن اس سیریز میں میری کوشش ہوگی کہ جو قرآن میں ساری دعائیں نہیں، بہت ساری جو دعائیں ہیں ان میں سے کچھ کو لے کے ان میں سے جو چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، اس دعا کو یاد کرنے کے بعد اس کے بارے میں سوچا کیسے جائے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ میری اور آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، اس پہ میرا فوکس ہوگا۔ تو اس نقطۂ نظر سے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعاؤں کی قرآن میں حیثیت کیا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس میں مختلف قسم کی بات کی گئی ہے، کبھی کبھی تاریخ کی بات کی گئی ہے، کبھی کبھی آخرت کی بات کی گئی ہے، کبھی احکام کی بات کی گئی ہے، اور کئی مقامات پر اس کا ایک خاص جو حصہ ہے قرآن کا وہ دعاؤں کا ہے، اور ان دعاؤں کا تعلق عام طور پر خاص مقامات سے ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ اصل میں قرآن نے جو تاریخ ریکارڈ کی ہے، اگر آپ مثال کے طور پر لیں، نوح علیہ السلام کی زندگی ہے، ان کی 950 سال کی زندگی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک ان کی تو اصل میں 1000 سال کی زندگی ہے، اس کی عربی کو مختلف طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ تو اگر انسان کی زندگی 1000 سال کی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اگر آپ نے سیرت حیات لکھنی ہے، اس کی لائف سٹوری لکھنی ہے، تو اس کو ایک پیج میں بھی آپ کو 100 صفحے لگ جائیں، ایک پیج کے واقعات لکھنے میں، ایک دن کے واقعات لکھنے میں، ان کے تو 1000 سال ہیں۔ لیکن قرآن نے بہت تھوڑے الفاظ میں ان 1000 سال کو سمرائز کیا ہے، ہمارے لیے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 400 500 600 صفحے کی کتاب ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے جو قصے ہیں اور جو باقی واقعات ہیں قرآن کے اندر، یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سمجھ لیں، وہ بہت تھوڑے صفحات میں بہت لمبی تفسیر کو اور بہت لمبی ہسٹری کو، تاریخ کو جمع کر دیا گیا ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ قرآن نے بہت زیادہ سلیکٹیو ہو کے، یعنی بہت چن چن کر باتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تمام معلومات پیش نہیں کی، بہت چن کر، یعنی ایک سلیکشن پروسیس کے ذریعے ایک بہت ہی مختصر بات کی گئی ہے۔ تو جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، باقی ڈیٹیلز کیوں نہیں کی گئی۔ میں بائبل کا بھی مطالعہ کرتا رہا ہوں، اور میرے جو دوست بائبل میں ایکسپرٹس ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، ان میں ڈگریز بھی کی ہیں انہوں نے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بائبل میں اگر وہی قصہ جو قرآن میں ہے وہ بائبل میں بھی آئے گا نا، تو اس کی تفصیلات بائبل میں بہت زیادہ ہوں گی، واقعات، لوگوں کے نام، مقامات، اور یعنی بہت بہت پوری نسلیں اور ان کے تمام کے ذکر، یہ ساری چیزیں بائبل میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا اپنا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اس کا جو اشارہ ہے وہ فاتحہ کے اندر ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں باقی قرآن میں قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نہ کوئی ہدایت دینی ہے، میری زندگی میں کسی اچھی چیز کی طرف مجھے اشارہ دینا ہے، کسی بری چیز سے مجھے ہٹانا ہے، میرا کوئی فائدہ کرنا ہے، یہی ہدایت ہے۔ اور اسی لیے صرف ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں جو قیامت کے دن تک ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی طرح اس کی ہدایت کا فائدہ دیں گی۔ جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان کی ایک ایسی ویلیو، وہ ایک خاص انسان نے کی ہے کسی وقت پر، فرض کریں کسی نبی کی دعا ہے، اس نے ایک خاص مقام پر آ کر وہ دعا کی ہے، لیکن اس دعا کی جو ویلیو ہے، اس سے جو آپ اخذ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کئی مقامات آئیں گے کہ اس دعا کا مجھے فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے دعاؤں کا تعلق جو ہے وہ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس قصے سے ان کا تعلق ہے، کس واقعے سے تعلق ہے، پہلے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس دعا کو اچھی طرح سمجھ کے میں اس دعا کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اپنی زندگی میں، اس پر غور کرنے کی ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ۔ لیکن بات جہاں شروع ہونی چاہیے اس کی طرف میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی ماں اور اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، اس کی اساس، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور سورۃ الفاتحہ بذات خود ایک دعا ہے، اسی لیے اس کے آخر میں آمین ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے نہ صرف یہ کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے۔ اللہ ہم سے بات کرتا ہے وحی کے ذریعے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں دعا کے ذریعے۔ یہ ہم کلامی ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، یہ ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہے۔
اور فاتحہ بذات خود ایک ڈائلاگ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے، اور اس کے فوراً بعد یعنی یہ چیزیں جاننے کے بعد ہم نے اپنی طرف سے ایک دعویٰ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، کسی چیز کا آپ کو علم آتا ہے تو اس کے علم کے نتیجے میں ایک رزلٹ نکلتا ہے، یہاں پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو فاتحہ میں اس طرح بات کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتائی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ میں انسان اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ڈیکلریشن کروں، ایک دعویٰ کروں، اور وہ دعویٰ یہ ہے ایاک نعبد، میں صرف تیری عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں، وہ ایاک نستعین، اور اگر مدد مانگنی ہے تو صرف آپ کی مانگنی ہے، کسی اور کی نہیں مانگنی۔ نعبد کا لفظ عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے عون، عربی میں نستعین عون سے نکلا ہے، اور عون کے بارے میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عربی زبان میں مدد کے لیے بہت سارے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور مدد کے لیے مدہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نصرہ بھی استعمال ہوتا ہے، استنصار مدد مانگنا، اسی طرح مساعدہ عربی میں مدد مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مختلف الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کا اپنا ایک الگ الگ فلیور ہوتا ہے۔ تو اعانہ مدد کرنا، استعانہ مدد مانگنا، عون عربی میں مدد کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی مدد، اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ اگر میں کہیں گاڑی چلا رہا ہوں اور میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہوا نکل گئی اس کی، اور میں اپنا پیچھے سے ڈگی میں سے میں اسپیئر نکال کے میں اس کا ٹائر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا مجھ سے، یعنی میں جیکس کے ذریعے گاڑی کو اٹھانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی، میری میں اتنی طاقت نہیں ہے، تھوڑا بہت میں اٹھا سکا، اس کے بعد میں رک گیا، مجھ سے نہیں ہو سکا۔ اب میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اس کے بعد جا کے میں نے کسی سے مدد مانگی کہ بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو اس نے جب آ کے میری مدد کی، اس نے میری اعانہ، اس کو عربی میں اعانہ کہتے ہیں، اعانت کی، اس نے میری مدد کی۔ مدد ایسی جس میں آپ نے پہلے اپنا حصہ پورا کر لیا، آپ نے اپنی پوری کوشش لگا دی، اس کے بعد آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ کام نہ کر سکے، اب وہ جو فائنل ٹچ ہے وہ کہیں باہر سے آئے گا، اس کو اعانہ یا اس قسم کی مدد کو مانگنا استعانہ ہوتا ہے۔ اگر میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا اور میں جا کے کونے گاڑی میں بیٹھا رہتا، کوئی باہر سے گزر رہا ہو، کھڑکی نیچے کر کے میں کہوں اے بھائی ذرا میرا ٹائر چینج کر دے گا یار، بڑا شکریہ تیرا، میں یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ اے سی ذرا گرمی بہت ہے باہر، تو میں یہاں اندر بیٹھا ہوں، آپ ٹائر چینج کر دیں، اس کو استعانہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی۔ جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا، وہ اصل میں ہم اپنے طور پہ جتنی کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کا کامل حق ہم خود سے ادا نہیں کر سکتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی۔ اور جب ہم اپنی طرف سے کوئی سٹیپ لیں گے، فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، صبح اٹھا ہی نہیں جاتا مجھ سے، میں رات کو بزی ہوتا ہوں، بہت تھک جاتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، تو وہ پڑھتا ہی نہیں نماز۔ لیکن کسی نے الارم لگایا، کسی نے جلدی سونا شروع کر دیا، کسی نے اپنا کیا نام ہے ٹی وی وغیرہ دیکھنا کم کر دیا، یا نیٹ فلکس وغیرہ دیکھنا، جو بھی دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ اس نے وہ کم کر دی، عادت اپنی انٹرٹینمنٹ کی عادت کم کر دی، رات کو دیر تک جاگنا کم کر دیا، اس نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کو فجر شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے اس کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اس نے کوشش کی ہے کم از کم نا۔ تو جب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو اب اس کی سلیپنگ ہیبٹس بھی بہتر ہو جائیں گی، اس کے نماز کو، اس کو یاد دہانی بھی اس کی بہتر ہو جائے گی، نماز میں اس کے لیے کانسنٹریٹ کرنا بھی بہتر ہو جائے گا، اور جس چیز کو وہ بہت مشکل سمجھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی چینج لانی ہے، ٹھیک ہے، میں نے فلانا بزنس جو ہے اس میں کچھ حرام کمائی ہے، میں نے وہ چھوڑ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نام پہ میں نے وہ کمائی چھوڑ دینی ہے، یا میں نے اپنا حلیہ بدل دینا ہے، یا میں جو الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ بدل دینا ہے، یا میری کمپنی ہے جن لوگوں کے ساتھ میں ٹائم گزارتا ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے میں غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہوں، میں نے یہ کمپنی چھوڑ کے اچھی کمپنی میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ تبدیلیاں لاتے ہیں تو یہ تبدیلیاں آسان نہیں ہوتی، تو انسان سوچتا ہے یار مجھے چینج تو کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، مجھے ابھی تک ہمت نہیں ہوئی، بس اللہ سے ہدایت مانگوں گا، اللہ مدد کرے گا تو ایک دن کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایاک نستعین کو جھٹلا رہے ہیں، میں جھٹلا رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش کی ہی نہیں ہے تو پھر مجھے حق ہی نہیں ہوتا ایاک نستعین کے الفاظ استعمال کرنے کا۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع نہیں رکھ رہا کہ میں فرشتہ بن جاؤں ایک دن میں، یا میں نے عبادت کا پورا حق، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ایاک نعبد تو ہر چیز میں سمعنا واطعنا، اور میرے سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں، 0 to 100 فوراً پرفیکٹ میں بن جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی عبادت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا فیصلہ کرتا ہے،
بندی بننے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایک اس نے ایک قدم لیا ہے، اور اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس کے بعد تمہاری ترقی ہوتی رہے گی، لیکن اس ترقی میں اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں ایکنالج کرنی پڑے گی کہ میں خود سے اچھا نہیں بن سکتا، میں خود سے یہ ساری تبدیلیاں نہیں لا سکتا، مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوگی، اور وہ مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ڈال دیتا ہے جن کے انفلوئنس سے آپ پہ بڑی تبدیلی آتی ہے، کبھی کبھار آپ کے رستے میں سے کوئی چیز، آپ کی زندگی میں سے کوئی چیز وہ ریموو کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ آسان بن جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرونشن آتی ہے، کوئی مداخلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس سے ایاک نستعین کے الفاظ پورے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے کے بعد جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم دو چیزیں کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اور آپ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، اب اصل دعا آتی ہے، اور وہ دعا ہے اہدنا۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ پہلے اللہ نے بات کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ہم نے بات شروع کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے اب دعا کی ہے، ہم نے بات کی ہے، قرآن نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ایکشن ری ایکشن۔ اور اس سے ہمیں پورے قرآن کے بارے میں ایک اصول سمجھ میں آ گیا۔ جب انسان قرآن پہ غور کرتا ہے نا، تو شروع سے کسی بھی صورت کو آپ لے لیں، آپ پڑھنا شروع کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی ہے، اس میں ہدایت میں مانگ لوں، اس سے میں ہدایت کیا لوں، اس کو میں دعا کیسے بنا دوں، اس کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ایک انٹریکشن کر رہے ہیں، اور یہ جو قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ فاتحہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اس سے ہماری ایک اورینٹیشن ہو گئی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا ہوں کہ کسی بھی کورس میں جب وہ پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو شروع میں نا ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، پروفیسر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کتاب میں یا اس کورس میں یہ ہوا کرے گا، یہ بات ہوگی۔ فاتحہ میں مزے کی بات یہ ہے، فاتحہ میں دو چیزوں کا تعارف ہے، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کرایا گیا ہے، دوسرا پورے قرآن سے متعارف کرایا گیا ہے۔ دو تعارف ہیں قرآن کے اندر، فاتحہ کے اندر۔ فاتحہ کا تعارف کیا ہوا، اور قرآن کا تعارف کیا ہوا، کہ قرآن میں جہاں بھی جو بھی بات ہو رہی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ہم سے یہ توقع رکھ رہا ہے کہ ہم یہ پڑھ کے ہمارے دماغ میں، ہمارے منہ میں کیا الفاظ آنے چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، اب ہمیں ہدایت دیجیے، اور یہ ہدایت دینا کیا ہے، یہ سب سے بڑی مدد ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کو روزی کی مصیبت ہے، کسی کو معاشی مصیبت ہے، کسی کو صحت کی مصیبت ہے، کسی کو فیملی کی مصیبت ہے، کسی کو نفسیاتی مصیبت ہے، مختلف لوگوں کے مختلف امتحانات ہوتے ہیں، مختلف مشکلیں ہوتی ہیں، اور ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں یا رب ہم تیری مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، العام الی الخاص، یعنی کھلا میدان ہے، ہر طرح کی مدد میں اللہ تعالیٰ اپنے رب سے مانگتا ہوں ایاک نستعین کے اندر، لیکن ان تمام چیزوں میں جن میں مجھے مدد چاہیے، ان میں سے اللہ نے ایک چیز کا اختیار کیا۔ یہاں اس نے یہ نہیں کہا ہمیں رزق دے، یا ہماری حفاظت کر، یا ہماری مشکلیں آسان کر، یا ہمیں شفا دے، وہ بھی ساری درخواستیں ہیں، لیکن ان سب درخواستوں کو چھوڑ کے فاتحہ میں ایک چیز کی درخواست کی ہے، وہ کیا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ اور یہ کیوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو آپ باقی ساری چیزیں مانگ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، وہ سب اس کے تحت ہیں۔ اگر یہ مل گیا نا تو سب سے بڑا رزق مل گیا، اگر یہ مل گیا تو اس سے بڑی حفاظت کوئی نہیں ہے آپ کی دنیا میں، میری دنیا میں، اگر یہ مل گیا تو اس سے اچھی کوئی شفا نہیں مل سکتی انسان کو۔ یعنی باقی جو چیزیں میں ڈھونڈ رہا ہوں دنیا میں، جو مجھے چاہیے اس دنیا میں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے گا، وہ دے دے گا آٹومیٹک، وہ بینیفٹس ہیں، وہ اصل مقصد ہی وہ بینیفٹس ہیں۔ اصل چیز کیا ہے، اگر یہ چیز ایک اللہ دے دے تو وہ باقی سارے مسئلے حل، اور وہ ہوگی ہدایت، اہدنا۔ آخری بات جو میں آپ سے آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہدایت اور علم کا فرق۔ لوگوں نے عام طور پر اس چیز کو کنفیوز کیا ہے کہ ہدایت اور علم میں کیا فرق ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کہے ماشاءاللہ اس کے پاس بڑی ہدایت ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس بہت علم ہے، وہ جانتا بہت ہے۔ اصل میں ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اگلی دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا ہدایت، تو اس چیز کو سامنے رکھنا۔ دیکھیے، علم ایسی چیز ہوتی ہے جیسے ڈائریکشنز ہیں، مجھے یہاں سے، میں اپنے جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو یار میں جی پی ایس استعمال کر لوں گا، یا کسی سے ڈائریکشنز پوچھ لوں گا، کہوں گا کہ بھائی ایئرپورٹ کیسے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے فلانی ہائی وے سے جاؤ، فلانا ایگزٹ لو، وہاں سے یہ رائٹ کرنا، یہ لیفٹ کرنا، ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ معلومات ہیں۔ اب یہ معلومات جب میرے پاس ایک دفعہ آ گئیں، یا میں نے لکھ لی، اسٹور کر لی، اب مجھے بار بار اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک دفعہ پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا، معلومات ہیں۔ اگر کسی بچے کو آپ نے ایک دفعہ سکھا دیا 2+2=4، بار بار سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ علم آ گیا تو آ گیا۔
اگر آپ نے سیکھ لیا آگ جلاتی ہے، ایک دفعہ سیکھ لیا انسان نے تو سیکھ لیا، اس کو بار بار سیکھنے کی، اس کو دہرائی کرنے کی، صبح اٹھ کے اس کا ورد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ علم آ چکا تو آ چکا۔ علم کی حیثیت یہی ہے، اور علم کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ علم پہلے بنیادی ہوتا ہے، پہلی جماعت کا علم، پھر دوسری جماعت، تھرڈ گریڈ، فورتھ گریڈ، پھر کالج یونیورسٹی کا علم اس سے زیادہ، پھر ماسٹرز ڈگری کا اس سے زیادہ، پھر پی ایچ ڈی کا اس سے زیادہ۔ علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اور انسان کے تجربے کی وجہ سے، اس کی عمر کی وجہ سے انسان میں علم کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو علم آپ کا 10 سال پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ جو علم جو آپ 10 سال کے تھے اور جب آپ 20 سال کے ہو تو آپ کے علم میں فرق آیا ہے۔ لیکن ہدایت بالکل ہی الگ چیز ہے۔ پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ نہیں ہوتا اس طرح کہ ایک دفعہ اضافہ ہو گیا تو اب کمی کی طرف نہیں آئے گا، وہ ہوتا ہی رہے گا۔ نہیں، ہدایت اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے۔ اور انسان علم کا کسی حد تک مالک ہو سکتا ہے۔ انہ لذو علم علمناہ، قرآن نے بھی کہہ دیا وہ علم والے تھے جو علم ہم نے انہیں سکھایا۔ یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ السلام۔ یعنی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی علم کا مالک ہو سکتا ہے، کوئی فزکس کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، کوئی میڈیسن کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے۔ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری ہدایت میں اضافہ ہدایت دے دے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ پہلے تھی تو 1 گھنٹے بعد غائب ہو سکتی ہے، اگر کل تھی تو آج غائب ہو سکتی ہے، آج دوپہر میں تھی تو شام میں غائب ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں بار بار ریکویسٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کی اگر مثال میں دوں تو اس کی مثال پانی کی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے صبح پانی پی لیا تھا تو کل پی لیا تھا، آج تو ضرورت نہیں ہے۔ نہ، آپ کو پانی پینے کی، آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو ہائیڈریٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو بار بار اس کے پاس واپس آنا پڑے گا۔ تو اس کا علم سے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے آٹومیٹکلی، آپ سیکھتے ہیں، پرانی بات رہتی ہے، اس کے اوپر اس کے نئی بیس بنتی ہے۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان کو واپس بنیادی بات پر آنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک فلکچویشن ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلے سال ہدایت دے دی، یا 10 سال پہلے اس نے مجھے ہدایت دے دی، مجھے بڑا افسوس ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دیکھیں، آپ نے یہ اسوم کیا ہے، اپنے بارے میں گمان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی اور آپ کے پاس ہے، اب آپ سے کہیں نہیں جاتی وہ۔ اصل میں ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز میں کم از کم 17 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار مانگ رہے ہیں ایک ہی چیز، بار بار مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ اب ہمارے نبی خود علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود ہدایت مانگ رہے ہیں بار بار۔ یہ اس بات کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو ہدایت ہے نا، وہ معلومات نہیں ہے۔ اگر آپ کو سورۃ البقرہ کا ترجمہ آپ پڑھ چکے، علم تو اس کا آ گیا، ہدایت اس کی نہیں آئی۔ سورۃ الناس آپ نے پڑھی ہوئی، یاد کی ہوئی ہے، اس کا علم تو آپ آسانی سے آپ عربی سیکھ لیں یا عربی نہ بھی سیکھیں، ترجمہ یاد کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سورۃ میں کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن وہ معلومات ہیں، وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ایسی چیز ہے اس کا صرف عقل پہ نہیں، دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز، قرآن نے اس کو ایسی چیز بنایا ہے کہ مجھے اس کے پاس بار بار جانے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو اثر، وہی آیت ہے، میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا جو اثر میں نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، جو اثر اس وقت ہوا تھا، اس وقت اس کا کوئی اور ہی اثر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور ہی اثر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور ہی اثر ہو رہا ہے۔ یعنی اس قرآن کی جو رینیول ہے، جو اس کی ریفریش ریٹ ہے، اس طرح سمجھ لیں میرے ساتھ، وہ بار بار اس کا میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ ریفریش ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے جواب میں، اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں باقی قرآن ہے۔ جس سیدھے راستے کی ہم نے ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، وہ سیدھا راستہ اصل میں قرآن میں آرٹیکولیٹ ہوا ہے، اور اس سیدھے راستے کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ اس سیریز میں میں نے بات شروع کرنی تھی، کچھ مختصر سی بات، میں زیادہ تفصیل میں اس سیریز کا مقصد تفصیل میں بات کرنا ہے ہی نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ صرف نہ کریں، بل انشاءاللہ میری امید ہے کہ میں اور آپ سب اس رمضان میں اپنی ہدایت میں اضافہ کریں، اور جو دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہماری ہدایت میں اضافہ ہو۔ اور یہ ہدایت جو ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق دل سے بنایا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، ہم اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہدی قلبہ، کہ وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ سورۃ التغابن کی آیت ہے۔ اسی مقصد سے انشاءاللہ ہم دل سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، صرف دماغ سے نہیں،
اور دل سے یہ دعائیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، صرف دماغ سے نہیں۔ میری سنسیئر دعا ہے کہ اس سیریز کا آپ سب کو بہت بہت فائدہ ہو، اور آپ فاتحہ بھی اب جب پڑھیں تو آپ اس نظر سے پڑھیں کہ ہم اصل میں کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ جب ایک نماز سے دوسری نماز تک جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں جو کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، ان کچھ گھنٹوں میں جو آپ کے سامنے چوائسیز آئیں گی نا، میں اس فلانی بات کا جواب دوں یا نہ دوں، اس چیز کو اسکرین پر دیکھوں یا نہ دیکھوں، یعنی یہ اور اس طرح سے پیسے کماؤں یا نہ کماؤں، یہ بات اپنے تک ہی رکھوں یا میں کسی کو سچ بتا دوں کہ کیا ہوا تھا۔ جو بھی چوائسیز آپ کے سامنے آتی ہیں، چھوٹی چوائسیز بڑی چوائسیز جو بھی ہوتی ہیں، ان سب میں آپ کو ایک ہدایت کی، اگر دل ہدایت پر ہے تو صحیح چوائس کرنے کی توفیق آپ کو ملتی رہے گی۔ اسی لیے کچھ گھنٹے بعد واپس جا کر آپ کو ریفیو کرنا پڑے گا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر وہی درخواست کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دوبارہ وہی دعا، پھر دوبارہ وہی دعا، پھر دوبارہ وہی دعا، اور پھر وہ کچھ اگلے گھنٹے پھر انسان ہدایت پر رہنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔